الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ آیت نمبر 15 ہے سورۃ ہود سے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ: جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دیں گے اور اس میں ان کے لیے کمی نہ کی جائے گی۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها۔ یہ دو آیات کافروں اور مشرکین کے بارے میں ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر یہاں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا طلبی کے لیے صدقہ اور خیرات وغیرہ اور نیک اعمال کرتے ہیں، جن کا تعلق رفاہ عامہ سے ہے، سوشل ورک جسے کہتے ہیں، ان کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ بدلہ ملنا اللہ تعالی کی مرضی پر منحصر ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اسی معنی کی ایک اور آیت سورۃ شورى آیت نمبر 20 میں بھی ہے، کافروں کو دنیا میں کسی نیکی کا فائدہ آخرت میں عذاب کم ہونے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کا آگ سے نکلنا کسی صورت ممکن نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور سپورٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں کمی ہو گئی، مگر وہ آگ سے نہیں نکل سکے۔ اسی طرح آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر میں زیادتی اور کمی کی وجہ سے جہنم میں کافروں کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
نیکی کی کمی بیشی کی وجہ سے جنت کے درجات اور بدی کی کمی بیشی کی وجہ سے جہنم کے درکات میں فرق ہوگا۔ البتہ کافروں کی کوئی نیکی انہیں جہنم سے نہیں نکال سکے گی، کیونکہ آخرت میں نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر کی دوسری آیت میں بتلایا ہے۔ علماء تفسیر نے ان دو آیتوں کو عام بھی مانا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں منافق اور ریاکار بھی شامل ہیں، ان کے عمل بھی آخرت میں اکارت جائیں گے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہوئی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے لیے کیا کیا، ان نعمتوں کی شکرانے کے طور پر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لڑتے لڑتے تیرے راستے میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ تجھے یہ داد مل گئی۔ پھر حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار قاری اور ریاکار دولت مند کے متعلق بھی یہی بیان فرمایا۔ واضح رہے کہ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے تو لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں کی تعبیل کی جائے گی کہ کافر اور منافقین کے لیے تو دائمی جہنم ہے، مگر مسلمان گنہگار سزا کے بعد جہنم سے نکل بھی آئیں گے اور بعض کو اللہ تعالی معاف بھی کر دے گا۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ کرم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، یعنی جس شخص کا بھی ارادہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہی کے ارد گرد گھومتا ہے، مثلا عورتوں اور بیٹوں کی حصول کی خواہش، سونے اور چاندی کے خزانوں کی حرص، اور مال متاع دولت مویشی کھیتوں کی چاہت، اس نے اپنی رغبت عمل اور کوشش کو صرف انہی چیزوں پر مرکوز کر رکھا ہے اور وہ آخرت کے گھر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ایسا شخص کافر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کا ایمان اسے اس بات سے روک دیتا کہ اس کا تمام ارادہ صرف دنیا پر مرکوز رہے، بلکہ اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال اس کے ارادے آخرت ہی کے آثار ہیں۔ مگر یہ کافر بدبخت تو گویا صرف دنیا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے اعمال دنیا ہی میں، یعنی ہم ان کو وہ دنیاوی عذاب یعنی ہم ان کو وہ دنیاوی ثواب عطا کر دیتے ہیں جو ان کے لیے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی،
یعنی جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے اس میں ذرہ بھر کمی نہیں کی جاتی، مگر یہ ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کی منتہا ہے اور آخری منزل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔